نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 26واں دن اور آج کی رات 27ویں رات ہوگی۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ روزے سے ہمیں جو کئی اسباق حاصل ہوتے ہیں اور اس ایک مہینے کے تربیتی کورس میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ روزہ ہمیں صبر اور قناعت کا درس دیتا ہے۔ قناعت ایک ایسی خوبی ہے جو ایک سچے مومن اور مسلمان کے کردار کا زیور ہے۔ جو انسان قناعت کی صفت کو پا لیتا ہے، یقین جانیے کہ اسے وہ سکون اور وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ شاید بادشاہوں کو اپنے محلات میں بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دل کا چین اور قرار مال و دولت کے اندر نہیں ہے، وسائل اور ذرائع کی کثرت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اطمینان قلب قناعت کے اندر ہے۔ اس بات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے انسان اسے اپنے لیے کافی سمجھے۔ روزی کمانے کے لیے ناجائز اور حرام طریقے اختیار نہ کرے، رزق حلال کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتا رہے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جتنا مل جائے اس پر خوش رہے اور اپنے مالک کا شکوہ اپنی زبان پر نہ آنے دے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا، دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹ کے لے گیا کہ جو اسلام لایا، مسلمان ہو گیا، اسے اس کی ضروریات کے مطابق روزی ملی، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا رزق دیا کہ اس کی ضروریات اس میں پوری ہوتی ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، جتنا کچھ مالک نے اسے دیا ہوا ہے، وہ اس پر قناعت کیے ہوئے ہے، اسے اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد افلح، ایسا شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کم الحاکمین سے ایسا دل مانگ رہے ہیں، ایسے نفس کا سوال کر رہے ہیں کہ جو قناعت سے لبریز ہو۔ ذرا اس دعا کے ایمان افروز الفاظ پہ توجہ کیجئے گا۔ اللہم انی اسألک نفسا مطمئنۃ بلقائک، الہی میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں کہ جو تیری ملاقات پر مطمئن ہو، وتقنع بعطائک، تیری عطا اور بخشش پر قناعت کیے ہوئے ہو، اسے اپنے لیے کافی سمجھتا ہو، وترضى بقضائک، اور تیرے فیصلے پر راضی ہو، خوش ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں اور اسے اپنی مناجات کا حصہ بنائیں۔ اگر ایک انسان کے دل میں قناعت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دل میں لالچ موجود ہے، وہ حرص و ہوس کا پجاری بن چکا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے تو اسے جتنا بھی ملتا چلا جائے، جتنے بھی وسائل اس کے پاس آتے چلے جائیں، اسے سکون نہیں ملتا، اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ وہ راتوں کو بھی بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اسے سکون کی نیند بھی نہیں آتی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها
من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کا ان بھیڑ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے دین کا نقصان کرتے ہیں مال اور جاہ و حشمت کی طلب، ہرس اور ہوس. اسی ہرس و ہوس کے نتیجے میں انسان اللہ رب العزت کی بغاوت کرتا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، لوگوں کے حق غصب کرتا ہے. اسی قناعت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان رزق کے ایسے ایسے غلیظ ذرائع اختیار کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں. اور لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابہ اکرام میں شمار کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے محبوب تھے. یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، ان کے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے اوڑھتے تھے. اس کے باوجود ہر نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا فرماتے، کبھی آپ کی اقتداء میں نماز نہیں چھوڑتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے حالات پوچھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے گھر بھیجا کہ جاؤ جا کے میرا کرتا لے کر آؤ. وہ شخص آپ کی قمیض لے کر آیا، آپ کا مبارک کرتا لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیا. گھر گئے، بیوی نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض کو پہچان لیا اور فوراً پوچھا. ذہن میں ایک سوچ آئی جس نے الفاظ کا روپ دھارا. کہنے لگی اے طلحہ، آپ نے اللہ کے رسول سے کیا کہا تھا؟ حل شکوت اللہ الی رسولی، کیا آپ نے اللہ کا شکوہ اللہ کے رسول کے سامنے کر دیا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میں نے پروردگار عالم کا کوئی شکوہ نہیں کیا. بیوی نے پوچھا پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قمیض آپ نے کیوں پہنی ہوئی ہے، اسے کیوں قبول کیا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی بندی، یہ قمیض میں نے اس لیے قبول کر لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک کرتا اس لیے پہن لیا کہ میں اسے اپنے کفن کے لیے مختص کروں گا تاکہ فرشتے قبر میں میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھیں کہ وہ شخص کون ہے کہ جسے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو میں اللہ کے ان فرشتوں کو جواب دوں یہ جس پیغمبر کی قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے، جس کا کرتا جو ہے کفن کے طور پر میں پہن کے آیا ہوں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا تھا. ذرا غور کیجئے نا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم الشان صحابی ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن پہننے کو ایک ہی کپڑا ہے، زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں آئی. آج ہمارے پاس الماری میں درجنوں سوٹ پڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پہننے کو انواع و اقسام کے کپڑے ہوتے ہیں، گھر میں 6 مہینے کا سال بھر کا راشن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہماری زبان پہ اپنے رحیم و کریم رب کے شکوے اور شکایتوں کے الفاظ مچل جاتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قناعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اختتام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کے حوالے سے جو کچھ فرمایا، میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث پاک میں آپ کو ابھی سنانا چاہتا ہوں پوری توجہ سے سنیے اور اس کے مفہوم کی گہرائی میں جانے کی کوشش کیجیے.
آپ نے فرمایا من اصبح منکم معافن فی جسدی آمنن فی سربی وعندہ قوت یومی فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے جو کوئی اس حالت میں صبح کرے، صبح کے وقت اس حالت میں اٹھے کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو، عافیت میں ہو، اس کے اعضاء و جوارح کام کرتے ہوں، وہ تندرست ہو، اپنے گھر میں وہ امن و امان کی حالت میں ہو، اس کے گھر کے اندر خیر و عافیت ہو، اور اس ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، وہ تو ایسے ہے کہ جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی برکات کو سمیٹتے ہوئے صبر کا، قناعت کا راستہ اختیار کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہمیں اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔